بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ دارانہ معاشرت کو سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ یہ مذہبی معاشرت کی ان معنوں میں رد ہے کہ اعمال کی اقدار کا تعین مذہبی نصوص اور احکام کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ بڑھوتری میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے میں قدر کی غالب شکل قیمت کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو سرمایہ دارانہ معاشرے کو سول سوسائٹی کا من نے تفصیل سے دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے وہی سرمایہ دارانہ معاشرت ہے، اور ہم نے تفصیل سے 2-3 ویڈیو میں اس میں دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی کیا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ گئے کہ سول سوسائٹی کیا ہے، تو آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ کیا ہے۔ تو سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ معاشرے کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے۔ اور جیسا کہ سرمایہ داری کے بارے میں سرمایہ داری کے کئی مذاہب ہیں، اس کے بارے میں کئی آراء ہیں جو ہم نے اس کے نظریات ہیں۔ اسی طرح سول سوسائٹی کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں، اور وہ سب نظریات اپنے اپنے لحاظ سے سرمایہ داری کے بارے میں اور سرمایہ دارانہ معاشرے کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ اور سول سوسائٹی جو نام ہے اس سے یہ واضح ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے معاشرے یا سوسائٹی کا ہم نام نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ سول سوسائٹی جو ہے معاشرہ ہے، یہ ان معنوں میں غلط ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے ایک خاص قسم کا معاشرہ ہے، کیونکہ اگر وہ صرف معاشرہ ہوتا تو آپ کو سول لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ سول سوسائٹی ان معنوں میں سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے، کیونکہ جو سول سوسائٹی کی اقدار ہیں وہی سرمایہ داری کی بھی اقدار ہیں، اور ان معنوں میں سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ معاشرہ۔ ان معنوں میں سول سوسائٹی تو ان معنوں میں اگر دیکھا جائے تو معاشرے جو ہیں سرمایہ دارانہ معاشرے ہو سکتے ہیں یا غیر سرمایہ دارانہ معاشرے۔ سول سوسائٹی ہو سکتی ہے اور غیر سول سوسائٹی، اور پھر جس طرح غیر سرمایہ دارانہ معاشرے پھر کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، مذہبی غیر سرمایہ دارانہ معاشرے، غیر مذہبی سرمایہ دارانہ معاشرے۔ تو ان معنوں میں مذہبی غیر سول سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس میں آپ کے آ جائیں گے عیسائی معاشرے، اس میں آپ کے آ جائیں گے یہودی معاشرے، اس میں آپ کے آ جائیں گے اسلامی معاشرے، اور غیر مذہبی غیر سول سوسائٹی میں آپ کے آ جائیں گے وہ معاشرے جو مذہبی تو نہیں تھے لیکن غیر سرمایہ دارانہ تھے۔ مطلب اگر ہم یہ سمجھ لیں گے چینی معاشرے میں مذہب نہیں تھا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، تو وہ ایک غیر مذہبی غیر سول معاشرہ تھا، کیونکہ 200 سال پہلے چینی معاشرہ جو ہے کوئی سرمایہ دارانہ معاشرہ تو نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری سول سوسائٹی جو ہے ایک ناحق چیز ہے،
ناحق چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہی ناحق ہے، کوئی اور قسم کے ناحق نہیں ہے۔ انہی معنوں میں سرمایہ داری بھی ناحق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ ناحق نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کو اس وقت جو ہے اس پر زور صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ غالب ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم جب سرمایہ داروں کو ناحق کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی باطل نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو باطل غالب ہے عموماً وہ سرمایہ دارانہ باطل ہے، اور سرمایہ داری کی مخالفت لازماً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہیں، یعنی مطلب یہ اس لیے باطل کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کو حق ایک ہے، لیکن باطل جو ہے اس کی کثرت ہے، یہ اہم چیز ہے، اور اس کثرت میں ایک جو حق ہے وہ سرمایہ داری، ایک جو باطل ہے وہ سرمایہ داری۔ یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو چیز ہم نے شروع میں کہی تھی کہ معاشرے کو ہم سول معاشرے اور غیر سول معاشرے جو ہے مذہبی معاشرے بھی ہو سکتے ہیں، غیر مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سول معاشرے کو ہم کہتے ہیں سرمایہ دار، یہ ان کا نام ہے، سرمایہ دار معاشرہ۔ اور جیسا کہ سسرو نے ہم نے دیکھا، اس نے جب سول کا لفظ استعمال کیا تھا، سسرو نے جو رومی مفکر تھا، تو سول معاشروں سے اس کی مراد بطور خود جو ہے تہذیب یافتہ معاشرہ، اس کی بنیادی اس میں اس کی غرض اس سے یہ تھی کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جو رومی معاشرہ ہے اور جو اس کا قانون ہے، جو رومی معاشرہ ہے اور جو اس کا قانون ہے، وہی تہذیب ہے اور معیار ہے جس کے مطابق پرکھا جا سکتا ہے کہ کون سے معاشرے تہذیب یافتہ ہیں اور کون سے معاشرے غیر تہذیب یافتہ ہیں۔ اور جو معاشرے جو ہے سول معاشرے نہیں ہیں، یعنی رومی معاشروں کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، تو ان کو وہ کہتا ہے وحشی اور اجڑ معاشرے، باربیرینس۔ اسی طرح جب یہ لوگ سرمایہ دارانہ معاشروں کے سول معاشرے اس لیے کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ معاشروں کے علاوہ جو معاشرے ہیں اور جو معاشرے سرمایہ دارانہ
سرمایہ دارانہ معیارات پر پورے نہیں اترتے وہ وحشی معاشرے ہیں، غیر تہذیب یافتہ معاشرے ہیں، اجڑ معاشرے ہیں۔ تو ایک مقصد جو ہے سرمایہ دار معاشرے کے لیے سول معاشرے کہنے کا جو استعمال ہے وہ یہ بھی ہے۔ تو پہلی یہ یعنی مطلب یہ سول جو ہے سول سے ایک مراد جو ہے وہ تہذیب یافتہ، اور غیر سول سے مراد غیر تہذیب یافتہ۔ تو سرمایہ دارانہ معاشروں کو سول سوسائٹی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ معاشروں کے اصولوں کے خلاف جو معاشرے ہیں وہ سارے غیر مہذب معاشرے۔ لیکن سول کو جو ہے ہم مذہبی کے ضد کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سول میرج ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مذہبی عدالت کے یا کورٹ کے ماتحت ہوئی۔ تو ان معنوں میں سول جو ہے مذہبی کا کے متضاد طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سول لاء سے مراد وہ قانون تھا جو عیسائی کینن قانون کے علاوہ تھا، مثلا جو مذہبی قانون تھا۔ اور اس کا مقصد یہ ہوا کہ سول معاشرے وہ معاشرے ہوتے ہیں جن کی شناخت غیر مذہبی ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی شناخت نہ صرف یہ غیر مذہبی ہوتی ہے بلکہ مذہب مخالف ہوتی ہے۔ اس کی طرف ابھی ہم آئیں گے، کب صرف غیر مذہبی ہوتی ہے اور کب جو ہے مذہب مخالف ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سول معاشرے وہ معاشرے ہوتے ہیں جو جن کی شناخت مذہبی نہیں ہوتی، بلکہ شناخت کا اصل معیار جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی دیکھا، کا اصل معیار یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کون کامیاب ہے، اور کامیابی کا معیار اسی میں ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ مال کتنا جمع کیا یا کر سکتے ہیں، کتنا جمع کر سکتے ہیں، اور وہی علم جو ہے علم ہوتا ہے جس سے آپ کو مال زیادہ ملے، اور وہی کام بھی اس کو قابل قدر سمجھا جاتا ہے جس سے مال جو ہے زیادہ ملے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کام اور علم اور دوسری چیزوں کے درمیان جو معیار اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ کتنا پیسہ، تو اگر ایک کام کے مقابلے میں آپ کو پیسہ زیادہ ملتا ہے تو وہ کام جو ہے اس کو فی نفسی ہی جو ہے زیادہ نہ صرف قدر دی جاتی ہے بلکہ قدر کا حامل بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو سول معاشرہ
یا تو غیر مذہبی معاشرہ ہوتا ہے یا غیر مذہبی کے ساتھ مذہب مخالف معاشرہ بھی ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہبی معاشرے سرمایہ داری میں نہیں ڈھل سکتے. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مذہبی جن معنوں میں مطلب یہ ہے کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام جن معنوں میں مذہبی معاشرے ہیں، ان معنی میں اگر کوئی مذہبی معاشرہ جو ہے سرمایہ دارانہ ہو جائے تو وہ مذہبیت بالآخر جو ہے تحلیل ہو جاتی، کیونکہ ان تینوں مذاہب کی جو بنیاد ہے وہ حاکمیت الہی ہے، یعنی دعویٰ ہے. تو اگر سرمایہ داری کی حاکمیت ہوگی تو حاکمیت الہی جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، یا تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی یا صرف جو ہے صورت رہ جائے گی. یعنی جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن کچھ رسوم و رواج کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے، اور اصل جو دین جو بن جاتا ہے وہ سرمایہ پرستی ہی بن جاتا ہے، جیسا کہ کسی نہ کسی حد تک پہلے یہودیوں کے ہاں ہوا، پھر عیسائیوں کا ہوا، اور اب جو ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہو رہا ہے. تو انہی معنوں میں سول سوسائٹی جو ہے مذہب کا رد ہے کہ سول سوسائٹی مذہب کا رد کن معنوں میں ہے کہ سول سوسائٹی میں کیا چیز جو ہے قابل قدر ہے اور کس کی قدر زیادہ ہے، کس کی قدر زیادہ ہے اور کس کی قدر جو ہے وہ کم ہے، اور کس کی قدر کس بنیاد پہ ہوتا ہے، کون زیادہ سرمایہ مال یا سرمایہ کما سکتا ہے. جبکہ مذہبی بارے میں قدر کا تعین کس پہ ہوتا ہے؟ احکام الہیہ، نصوص شریعت، نہ کہ مال. وہ اور اس میں عیسائیوں کے یہاں بھی یہی ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی ہے. جو اصل چیز جو قابل قدر ہے وہ احکام الہیہ، کتاب داری اور نصوص کی بنیاد پر مطالعہ ہوتا ہے کیا قدر ہے، کس کی قدر ہے کہ کس کی قدر نہیں ہے. یعنی اس پہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنا مال، تو مطلب یہ ہے کہ ایک یعنی قرآن مجید کا علم، اس کے الفاظ کا علم، اس کے معنی کا علم اس لیے قابل قدر ہے کہ وہ اللہ نے اس کو قابل قدر کیا، وہ اللہ کا کلام ہے. اس پر نہیں کہ مطلب یہ کہ اس کے نتیجے میں کتنا مال جمع کر لیتا ہے. تو ایک سرمایہ دارانہ معاشرے میں جو ہے ایک شخص جس کو قرآن کی ایک حرف بھی نہیں پتہ، وہ جو ہے امامت کا قائل ہو جاتا ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس نے زیادہ مال بنایا، اس کی بنیاد پہ اس کی قدر ہو گئی. اور جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو کوئی قابل قدر نہیں سمجھتا. تو یہ جو بنیادی فرق ہے مذہبی معاشرے میں اقدار کا تعین جو ہے، اقدار مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز جو ہے
زیادہ ویلیو ہے، کس کی کیا قدر ہے، اس بنیاد پر احکام الہی اور نصوص۔ سرمایہ داری میں جو ہے اس کی بنیاد جو ہے مال، اور اس کسی کی یہ صلاحیت کہ وہ مال کتنا جمع کرے۔ تو اس لیے اور جو قیمتیں جو ہیں بنیادی طور پہ اس بات کا سمبل ہیں، علامت ہیں کہ کس چیز کی کیا قدر ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس چیز کو قابل قدر سمجھتے ہیں، تو اس چیز کی قیمت اوپر ہو جاتی ہے، اور اس سے کم قابل قدر سمجھتے ہیں تو اس کی اور تو بنیادی طور پہ اس سے قدر کا تعین ہوتا ہے، اس سے نہیں۔ تو اگر لوگ جو ہیں قرآن کو قابل قدر سمجھ رہے ہیں تو وہ قابل قدر ہو گیا، اور لوگ جو ہیں کرکٹ کھیلنے کو قابل قدر سمجھ رہے ہیں تو وہ زیادہ ہو گئی۔ تو یہ جو ہے سارا سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ مذہبی معاشرے میں منفرد ہے، تو اس معنی میں جو ہے سول سوسائٹی مذہبی معاشرے کی۔ تو یہ تو ایک عمومی مطلب ہے، لیکن ایک خاص مطلب ہے جن معنوں میں جو ہے سول سوسائٹی اور سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے وہ مذہبی معاشروں کی رد ہے، اور اس کے نتیجے میں اس خاص وجہ کی وجہ سے جو ہے، اور وہ تاریخی وجہ ہے، لازماً کوئی اصولی وجہ نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے جو ہے نہ صرف یہ کہ مذہبی معاشروں کی رد ہیں بلکہ ان کے مخالف بھی ہیں۔ ان معنوں میں جو سول سوسائٹی ہے وہ صرف غیر مذہبی معاشرہ نہیں ہوتا بلکہ مذہب مخالف معاشرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ جو سرمایہ داری وجود میں آئی، جیسے کہ ہم تاریخی طور پہ وہ مذہب کو رد کر کے یہ آئی۔ جیسے عیسائیت کو یورپ میں، یعنی اس کی اقدار کرا تھا۔ امام کی عیسائیت تو آج بھی موجود ہے، تو اس لیے وہ ہر اس مذہب کو جو عیسائیت جیسا مذہب ہے، یعنی سے ملتے جیسے اسلام ہے، اپنا مخالف سمجھتی ہے۔ اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ تاریخی وجہ ہے، جب تک کسی معاشرے میں مذہب جو ہے موجود ہے سرمایہ داری غالب نہیں آ سکتی۔ اس لیے سرمایہ دار اور ان کے ایجنٹ فطری طور پہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف جو ہے جو جہاد جو ہے ان کا اسلام کی جو تہذیب غلبے کے خلاف وہ ان کا جو جدوجہد ہے وہ ایک فطری جدوجہد ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے دل میں کہ اس کے بغیر جو ہے سرمایہ داری غالب نہیں آ سکتی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر سرمایہ داری کے خلاف کوئی گو کے اصولاً جو ہے مطلب یہ کہ سرمایہ داری کے خلاف ایک غیر مذہبی تحریک بھی آ سکتی ہے، مطلب جیسے جو لوگ جو ہیں مذہب کو نہ مانتے ہوں لیکن سرمایہ داری کے خلاف ایسی تحریکیں ہیں، لیکن اس سے کبھی بھی سرمایہ داری ویسا خطرہ محسوس نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ اسے پتہ ہے، تاریخی اس کی کوئی اصول ہی نہیں ہے، اصولی بھی ہو سکتا ہے لیکن مطلب اصل اس کا تاریخی ہے، اس معنی میں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مذہب سے ہی چھینا ہے اس نے اقتدار سرمایہ داری نے، تو اگر کوئی اس سے یہ اقتدار چھین سکتا ہے تو وہ بھی مذہبی ہو سکتا ہے،
اور وہ جانتے ہیں کہ سرمایہ داری تو ابھی جو ہے یہ نہیں، مطلب یہ کہ مرا ہوا جو ہے گھوڑا ہے، تو اس لیے وہ اصل وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے سے ان کو خوف ہمیشہ. اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے. اور دیکھیں وہ وولفگانگ اسٹریک نے جو کتاب لکھی سرمایہ داری کیسے ختم ہوگی، وہ کہہ رہا ہے سرمایہ داری ختم ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور اس میں اس نے کہا کہ اگر کوئی متبادل ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، لیکن یہ کہ اسلام بڑا کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری تو ختم ہو رہی ہے، اس کا کوئی متبادل. لیکن اس کو بھی یہ احساس ہے کہ اگر کوئی متبادل ہے تو وہ گو کہ وہ سمجھتا ہے کہ مطلب اسلام اس وقت اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ متبادل اس کا فراہم کر سکے، کیونکہ بہت جو ہے وہ بہت جو ہے کمزور ہے. تو اتنا پھر رکتے ہیں. سرمایہ داران معاشرت سول سوسائٹی کہتے ہیں یہ مذہبی معاشرت کے نمونہ رد ہے کہ اعمال کی اقدار کا تعین مذہبی نصوص اور احکام کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ بڑھوتری میں کتنا اضافہ کرتا ہے. سرمایہ دارانہ معاشرے میں قدر کی غالب شکل پرائز کی صورت میں ہوتی ہے. یہ آخری لائن جو ہے اس میں ذرا جو ہے مشکل مباحث ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی بار الگ سے کریں گے. لیکن اس پہ یہ اس میں جو بات کی ہے کہ یہ مذہبی معاشرت کا منورد ہے کہ اعمال کی اقدار کا تعین مذہبی اور احکام کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ داران بڑھوتری میں کتنا اضافہ کرتے ہیں. اور یہ جو پولانی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، پولانی کی جو تعریف تھی مذہبی اور غیر مذہبی سرمایہ داران اور غیر سرمایہ داران معاشروں میں، وہ اس پہ وہی اسی بات کو جو ہے مختلف انداز میں یہاں دہرایا. کیونکہ پولانی نے کہا تھا کہ سرمایہ داران معاشرے میں معاشرہ جو ہے مارکیٹ کا ضمیمہ بن جاتا ہے، اور غیر سرمایہ داران معاشرت میں مارکیٹ جو ہے وہ معاشرے کا ضمیمہ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ.